اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن نمبر 13 پڑھیں گے۔ سیشن 13 کے آغاز میں ہم اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان پڑھتے ہیں۔ سورہ فرقان کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبَّ إِنَّ قَوْمِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں فرمائیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پکڑ لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا، بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقال رسول، یہ آخرت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے نا تو فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آخرت اتنی ہی اوتھینٹک بات ہوتی ہے کہ جیسے ماضی میں کوئی بات ہو چکی ہو نا تو اس کو آپ جا کے چینج نہیں کر سکتے۔ پاسٹ میں کوئی چیز ہو گئی تو آپ اس کو جا کے چینج نہیں کر سکتے، تو اسی طریقے سے آخرت میں ہونے والی بات جو ہے وہ اتنی اٹل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ جیسے تم پاسٹ میں جا کے کچھ نہیں بدل سکتے نا، اتنا اوتھینٹک ہے وہ تمہارے لیے، اسی طریقے سے آخرت میں ہونے والی چیز، قیامت میں ہونے والی چیز اتنی اوتھینٹک ہے کہ اس کے لیے وہ آخرت کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ مگر ہم ترجمہ آخرت کا ذکر ہے تو اس میں ہم کہیں گے ٹھیک ہے نا، اور کہیں گے یعنی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا شکوہ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جو امت ہے نا اس کا شکوہ کریں گے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں آتا ہے کہ پوری دنیا اب ان کی امت ہے، ٹھیک ہے، دو طرح سے ہے۔ ایک ہے امت اجابت، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ لائے، اس کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے امت دعوت جو نان مسلمز ہیں، ٹھیک ہے، جن کے لیے دعوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ امت اجابت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت خالد بن ولید کا ایک قول ہے کہ انہوں نے مصحف کو پکڑا، یعنی قرآن کو پکڑا اور رو دیے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ جہاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے قرآن سے ہمارا تعلق کم ہو گیا، یعنی کہ جب وہ لوگ اس زمانے میں جو جہاد جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے اس میں مشغول ہو جاتے تھے تو ان کا تعلق بالقرآن یعنی کہ قرآن کو پڑھنا کم ہو جاتا تھا۔ تو ایک عبادت، اور جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، تو اس میں اگر مشغول ہو کے قرآن سے ان کا تعلق کم ہو جاتا تھا تو وہ اس پہ روتے تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو اگر جہاد ہے تو جہاد کا تو حکم قرآن میں آیا ہے نا، تو وہ تو اس کی عملی وہ ہے، مگر پھر بھی ان کو یہ لگتا تھا، ان صحابہ کرام کو یہ لگتا تھا کہ کہیں ہم ان لوگوں میں نہ آ جائیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے یہ شکوہ کریں گے۔ تو بتائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سنیں گے یا ہماری سنیں گے؟ تو ایک عظیم ہے جہاد پہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈرتے تھے، تو آج ہمیں کس چیز نے مشغول کر دیا ہے قرآن سے دور کرنے پہ، ذرا سوچئے۔ آپ کے پاس ہم نے یہ دو تصویریں ہیں، آخر الظہور یعنی کہ لاسٹ سین، قرآن کا نظر ہی نہیں آ رہا، اور موبائل کا متصل مطلب ہم آن لائن ہیں۔ آج کی سب سے بڑی جو ہماری بدقسمتی ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، صحیح ہے نا، ہمارا ٹائم کہاں جا رہا ہے، ہماری اتنی زیادہ زندگی جو ہے وہ پتھروں کے زمانے میں تو نہیں ہے نا، اب ہم اتنی زیادہ موبلائزڈ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ مشینرائزڈ ہو گئی ہے، پھر بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور قرآن کیوں لوگ دو طرح سے ہم قرآن سے اس کی تفسیر آتی ہے کہ
قرآن سے دور ہونے کی دو ریزن ہے، یا تو تعلق دنیا بہت زیادہ ہے اس انسان کا کہ دنیا میں بہت لگ گیا ہے تو قرآن سے دور ہو گیا ہے، یا پھر وہ قرآن کو بہت مشکل سمجھتا ہے۔ اب الحمدللہ دوسری والی بات تو بالکل ہم سمجھ چکے ہیں کہ آج ہمارا 13واں سبق ہے اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بالکل بھی اب مشکل نہیں رہا الحمدللہ۔ پلگ اینڈ پلے میتھڈ کے ذریعے بغیر گرامر کے اب ہم کافی زیادہ 13 سبق تک ہم سیشن تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، اور آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے 13ویں سبق تک کتنا زیادہ الحمدللہ سیکھ لیا ہے کہ اب ہم بہت ساری چیزوں کو آیات میں پہچاننے لگے ہیں اور ترجمہ بھی کر پا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ جی سسٹر نجمہ آپ یہ آیت پڑھیے گا سورہ مزمل کی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، بے شک ہم نے بھیجا الیکم آپ کی طرف ایک رسول، شاہدن گواہ، کم ہے نا تمہاری طرف ایک رسول، شاہدن گواہ بنا کر، علیکم تم پر، جس طرح ہم نے بھیجا الی فرعون کی طرف رسولن ایک رسول۔ جی ٹھیک ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک۔ تو آپ یہ دیکھیے انا بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ارسلنا کے ساتھ آپ نے دیکھے نا لگا ہوا ہے بھیجا، اور اس کے بعد ہماری طرف، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ پریپوزیشن کے ساتھ 6 کمال کے حروف لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضمائر لگا ہوا ہے، صحیح ہے۔ آپ نے یہ دونوں رسولن اور شاہدن گواہ یہ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ علیکم یہ بھی پریپوزیشن کے ساتھ 6 کمال کے حروف لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ کما جیسا، جس طرح، یہ ایک نیا ورڈ ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ الا فرعون یہ بھی ایک نام ہے، فرعون اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور رسول۔ تو کتنا آسان ہو گیا الحمدللہ آپ کے لیے ایک آیت کو بغیر عربی گرامر کے سمجھنا۔ جی ابھی تک ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ ابھی تک ہم 2 زبر 3 زبر پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا پاسٹ ٹینس میں، پھر واو الف ہم نے لگایا اس میں اس کو جمع بنانے کے لیے۔ الذین ہم نے پڑھا وہ لوگ جنہوں نے، جس نے 6 کمال کے حرف پڑھے ہم نے، پھر 2 زبر 3 زبر کے ساتھ آپ نے 6 کمال کے حرف لگائے، پریپوزیشن پڑھے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پریپوزیشن کے ساتھ 6 کمال کے حرف پڑھے۔ 7واں سبق آپ نے جو چیز مین پوائنٹ سیکھا وہ ہے تو تا نا تم، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو ساتھ ملا کے آپ کے پورے 6 صیغے ہو گئے، یعنی کہ 2 زبر 3 زبر واو الف کے ساتھ، پھر میں نے کیا، تو نے کیا، ہم نے کیا، تم سب نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پاسٹ ٹینس آپ کا تقریباً مذکر کے حساب سے کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ جی آج ہم، اس سے پہلے بھی پہلے اسباق میں ہم نے مؤنث کی نشانی کے متعلق بات کی تھی، آج ہم اس کو پراپرلی دیکھتے ہیں کہ عورت، ٹھیک ہے، عورت جو ہے اس کی مؤنث کی نشانی کیا ہے۔ مؤنث کی نشانی تا پہ ساکن پہ جزم کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تائے ساکن پر اگر جزم ہے، تا پر اگر جزم ہے تو وہ مؤنث کی نشانی ہے۔ مؤنث کے تا کو 3 طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عورت میں تا ہوتا ہے نا، تو اس تا سے آپ نے اندازہ لگانا ہے یہ جزم والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 3 طرح لکھتے ہیں، ایک تو یہ گول تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اگر جڑنے والی تا ہوتی ہے، جیسے آپ نے الجنت میں دیکھا ہو تو اس طرح لگی ہوئی ہوتی ہے، دیکھیں یہ جڑنے والی ہے، یہ والی گولتا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ، بقرۃ، الجنت، ٹھیک ہے، لیلتن۔ اور ایک ہوتی ہے پوری ساکن تا، ٹھیک ہے، پوری تا جو ہوتی ہے پھیلی ہوئی تا، یہ بھی مؤنث کی نشانی ہے ساکن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ یہ والی تا جو ہے اکثر آپ کو ان کی جمع کے ساتھ نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے الف، الف ہوگا، الف تا بھی، دیکھیں جیسے یہ الف ہے نا آیات، ٹھیک ہے، تو یہ الف اور یہ تا یہ بھی مؤنث کی، یہ جمع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب الجنات، ٹھیک ہے نا، باغ اور باغات، اس میں بھی الف اور تا پھیلی ہوئی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب اگر ہم اس کے ساتھ الف لگاتے ہیں اس تا کے ساتھ کھول کے، تو یہ الف لگ جائے گا اور پھیلی ہوئی تا آ جائے گی، تو یہ ایک نشانی ہے۔ آپ نے مین پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جس بھی
اسم پہ آپ کو یہ گول تا، یہ جڑنے والی تا اور پھیلی ہوئی تا نظر آئے گی، وہ مؤنث کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا، آج ایک نیا سبق جو ہم مین پوائنٹ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے 2 منٹ میں اور صرف 2 الفاظ سے بے شمار آیتوں کا ترجمہ سیکھے. جا، یہ 2 زبر والے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا، 2 زبر والا فارمولا اس میں لگ رہے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے آیا یا آ گیا، پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے، جا کے بعد ایک اگر نام ہوگا تو وہ آیا، جیسے جا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے، اب ہمیں معلوم ہے کہ پیش یہ والی جو یا مکسورہ ہوتی ہے اس پہ کوئی بھی علامت آخر میں نہیں آتی. آپ آیت کو پڑھ کر دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے یا کوئی اور آیا. ٹھیک ہے، جا الحق، حق آیا. ٹھیک ہے، حق آ گیا. اب جا تو یہ مذکر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ جاءت. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ آئی یا آئے. ٹھیک ہے، جاءت سکرۃ الموتی، اور آ گئی موت کی سختی. ٹھیک ہے، سکرۃ الموتی، موت کی سختی. اگر 2 الفاظ ساتھ ساتھ ہو اور پہلے کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے پہ الف لام ہو اور زیر ہو، تو اس کا ترجمہ ہم جو لاسٹ والا ہوتا ہے اس کا پہلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، موت اور پھر سختی، موت کی سختی، اور کاکی کے بیچ میں لگاتے ہیں. یہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور بھی آگے آئے گا انشاءاللہ. پریکٹس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، کہ اس مرکب کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے، الگ الگ نہیں کرتے. وجات اور آ گئی سختی موت کی، ایسے نہیں. اور آ گئی موت کی سختی، یہ تا آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ تا ساکنہ کیوں آئے ہیں. یہ بتا رہی ہے کہ آگے جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ سکرہ، سکرتو، سختی، یہ اردو میں، یہ عربی میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کی طرز پہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گولتا لگی ہوئی ہے، گولتا جو ہے وہ مؤنث کی ہے، تو اس کے ساتھ آنے والا فعل بھی جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب ایک طرح دیکھیے قالا، جس طرح ہوتا ہے قالا اس نے کہا، اس کی جمع ہوتی ہے قالو، انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، اسی طرح جا وہ آیا. ٹھیک ہے، جا یہ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے حمزہ پہ پیش آ گیا، وہ الف اس کی جمع ہو گئی، تو کیا وہ آئے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں کنفیوژن اب تک؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں، بہت آسان سبق ہے انشاءاللہ. باجی ایک دفعہ اور بتا دیجیے پلیز. یہ جی جی، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں جا آ کی. ٹھیک ہے نا، جا آ 2 زبر کا ہے ترجمہ، وہ آیا. ٹھیک ہے، اور ہم اس کی جمع بنائیں گے تو حمزہ پہ پیش اور واو الف آ جائے گا، تو وہ آئے. ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے. اب اگر آپ جا آ کے ساتھ یہ 6 کمال کے حرف لگاتے ہیں تب ترجمہ کیا ہوگا؟ جا آ جب جڑتے ہیں 6 کمال کے حرف کے ساتھ، جب جڑے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا پاس آیا. ٹھیک ہے، آیا کا ہو جائے گا پاس آیا. کیوں آیا؟ یہ 6 کمال کے حرف کی وجہ سے. اب جیسے جا آ نی، پہلے تو آپ 2 زبر کا ترجمہ کریں، وہ آیا نی میرے پاس. ٹھیک ہے، وہ آیا میرے پاس. جب 6 کمال کے حرف کے ساتھ جا آ لگے گا تو ترجمہ ہو جائے گا پاس آیا. ٹھیک ہے، ویسے اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا آیا. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، آیا، آ گیا. ٹھیک ہے، اگر آنے والے کا نام اس کے ساتھ لکھا ہے تو وہ آیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئے. جا الحق، یہ آپ نے اکثر آیات میں پڑھا ہوگا کہ حق آ گیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر تائے ساکنہ لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والی چیز مؤنث ہے. اور آ گئی موت کی سختی. اسی طرح جب جا کے ساتھ ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ آیا کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ کریں گے پاس آیا. کب کریں گے؟ جب 6 کمال کے حرف اس کے ساتھ لگے ہوں گے. جیسے جا انی، وہ آیا میرے پاس. جا اکا، وہ آیا تیرے پاس. جا انا، وہ آیا ہمارے پاس. جا اکم، وہ آیا تمہارے پاس. جا اہو، وہ آیا اس کے پاس. ٹھیک ہے، اور جا اہم، وہ آیا
ان کے پاس. ٹھیک ہے, یہاں پہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں جاءنی میں آیا. ٹھیک ہے, نہیں, 2 زبر کا ترجمہ آپ نے وہی کرنا ہے کہ وہ آیا. ٹھیک ہے, اور پاس کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جا کے ساتھ یہ 6 کمال کے حرف لگے ہوئے. نہایت ہی آسان سبق ہے آج کا. جی, تو آج ہمارے ساتھ پریکٹس کریں. سب سے پہلے آصف آپ انمیوٹ کریں اور جا کے ساتھ یہ 6 کمال کے حرف لگائیں اور ترجمہ بھی پڑھیں. یہ سب سامنے لکھا ہوا ہے. جی آپ یہ نی کا جو آپ جاءنی نے بتایا ذرا پلیز ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں. یہ نی میں کیوں نہیں آئے گا؟ نی میں مطلب دیکھیں نا, 2 زبر کا ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں, وہ آیا نا, تو اسی لیے جا وہ آیا نی میرے پاس. ٹھیک ہے, اچھا وہ ٹھیک ہے. آیا نی میرے پاس, وہ آیا کا جا کا وہ آیا تیرے پاس. ٹھیک ہے, تو صرف ٹھیک ہے. آیا نہیں کریں گے, پاس آیا. کب کریں گے پاس آیا؟ جب 6 کمال کے حروف اس کے ساتھ جڑے ہوں گے. اکیلا جا آئے گا تو ترجمہ آ گیا آیا. ٹھیک ہے, 6 کمال کے حروف ہوں گے تو صرف آیا ترجمہ نہیں ہوگا, پاس آیا. ٹھیک ہے جی جی. اوکے جی. السلام علیکم. جاءنی وہ آیا میرے پاس. جاءکا وہ آیا تیرے پاس. جاءنا وہ آیا ہمارے پاس. جاءکم وہ آیا تمہارے پاس. جاءہو وہ آیا اس کے پاس. جاءہم وہ آیا ان کے پاس. جی ٹھیک, ماشاء اللہ, مزید فضد بارک اللہ فیک. جی سسٹر عفیفہ فاطمہ آپ پڑھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جانی وہ آیا میرے پاس. جا کا وہ آیا تیرے پاس. جانا وہ آیا ہمارے پاس. جاکم وہ آیا تمہارے پاس. جاہا وہ آیا اس کے پاس. جاہم وہ آیا اس کے پاس. جی یہ جو ہوگا جاءہو. ٹھیک ہے, وہ آیا اس کے پاس, اور وہ ہم آیا جمع ہے, وہ آیا ان کے پاس. ٹھیک, وہ آیا. سسٹر ہدا آپ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاءنی وہ آیا میرے پاس. جاءکا وہ آیا تیرے پاس. جاءنا وہ آیا ہمارے پاس. جاءکم وہ آیا تمہارے پاس. جاءہا وہ آیا اس کے پاس. ہاں, جاءہو وہ آیا اس کے پاس, اور جاءہم. جاءہم وہ آیا ان کے پاس. جی ٹھیک. جی سسٹر عائشہ. جی سسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانی وہ آیا میرے پاس. جاءکا وہ آیا تیرے پاس. جاءنا وہ آیا ہمارے پاس. جاءکم وہ آیا تمہارے پاس. جاءہو وہ آیا اس کے پاس. جاءہم وہ آیا ان کے پاس. جی ٹھیک, جزاک اللہ. جی سسٹر شہناز آپ پڑھیں. جی باجی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاءنی پڑھیں گے باجی وہاں سے. جی جاءنی وہ آیا میرے پاس. جاءکا وہ آیا تیرے پاس. جاءنا وہ آیا ہمارے پاس. جاءکم وہ آیا تمہارے پاس. جاءہو وہ آیا اس کے پاس. جاءہم وہ آیا ان کے پاس. جاءہم نہیں ہوگا, جاءہم ہوگا. ٹھیک ہے, وہ جی جی طبیعت صحیح نہیں ہے آپ. جی ٹھیک, جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. جی اب پڑھیں گی سسٹر تحسین. جی تحسین فاطمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جانی وہ آیا میرے پاس. جاءکا وہ آیا تیرے پاس. جانا وہ آیا ہمارے پاس. جاءکم وہ آیا تمہارے پاس. جاءہو وہ آیا اس کے پاس. جا وہ آیا ان کے پاس. جاءہم. ٹھیک وہ آیا ان کے. ٹھیک ہے, فوزی عثمان آپ پڑھ لیں. فوزیہ عثمان. میں پڑھوں. جی آپ پڑھ لیں. جاءنی وہ آیا میرے پاس. جاءکا وہ آیا تیرے پاس.
जाअना वो अस्सलाम आया हमारे पास, जाअकुम वो आया तुम्हारे पास, जाअहू वो आया उसके पास, जाअहुम वो आया उनके पास। जी ठीक, जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम मैम, मैं पढ़ूं? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा अनी वो आया मेरे पास, जा अका वो आया तेरे पास, जा आना वो आया हमारे पास, जा अकुम वो आया तुम्हारे पास, जा आहू वो आया उसके पास, जा अहुम वो आया उनके पास। जी ठीक, माशाल्लाह, मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। जी, अब हमने मुज़क्कर के लिए पढ़ा था, अब इसी तरीके से अगर हम मुअन्नस के लिए पढ़ेंगे तो जाअतनी, ठीक है, वो आई मेरे पास, ठीक है। अगर मुअन्नस की ता को जब इससे जोड़ेंगे तो पास आई तर्जुमा होगा, ठीक है। जाअतना वो आई हमारे पास। आपने देखा कि जो ताए साकिना है ये मुअन्नस के है, इसके लिए पास आई, जा होगा सिर्फ तो वो पास आया, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी पढ़ेंगे, सिर्फ मुअन्नस का ख्याल रखते हुए कि अब आया नहीं, अब है आई। आसिया, सिस्टर आसिया, जाअतनी से ये सारे मिलाएं, जाअत के साथ 6 जी कमाल बाजी, की हो। जी जी भाई। जाअतनी वो आई मेरे पास, जाअत का वो आई तेरे पास, जाअत ना वो आई हमारे पास, जाअत तुम वो आई तुम्हारे पास, जाअतु वो आई, जाअत वो आई उसके पास, जाअत तुम वो आई उनके पास। जी ठीक, माशाल्लाह, मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। तो आपने देखा कि ये जो 6 कमाल के हुर्फ हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं और इसके मायने आपको याद होना कितना जरूरी है। अभी तो ये सारे मायने आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये मायने गायब हो जाएंगे और आपसे फिर ये उम्मीद की जाएगी कि आपको ये मायने आ रहे हैं, ठीक है। ये काफी रिपीटिशन के बाद बार बार लिखना, मकसद तो यही है कि अरबी लिखी हुई हो, आहिस्ता आहिस्ता तर्जुमे गायब होते जाए। सादिया रियाज। जी बाजी। जाअतनी वो आई मेरे पास, जाअत का वो आई तेरे पास, जाअतना वो आई हमारे पास, जाअतकुम वो आई तुम्हारे पास, जाअतहु वो आई उसके पास, जाअतहुम वो आई उनके पास। जी ठीक, माशाल्लाह, मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। सिस्टर सीमा आप पढ़िएगा, सीमा फरीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअतनी वो आई मेरे पास, जाअत का वो आई तेरे पास, जाअतना वो आई हमारे पास, जाअतकुम वो आई तुम्हारे पास, जाअतहु वो आई उसके पास, जाअतहुम वो आई उनके पास। ठीक, माशाल्लाह, मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। जी सिस्टर निमरा जफर आप पढ़िए। सिस्टर शहाना फैजान। मैं पढ़ लूं फायजा? जी आप पढ़ मैं पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअतनी, जाअतनी वो आई मेरे पास, जाअत का वो आई तेरे पास, जाअतना वो आई हमारे पास, जाअतकुम वो आई तुम्हारे पास, जाअतहु वो आई उसके पास, जाअतहुम वो आई उनके पास। सही, माशाल्लाह, मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। जी सिस्टर रिजवाना एक बार आप पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाअत आई, जाअतनी वो आई मेरे पास, जाअत का वो आई तेरे पास, जाअतना वो आई हमारे पास, जाअतकुम वो आई तुम्हारे पास, जाअतहु वो आई उसके पास, जाअतहुम वो आई उनके पास। जी ठीक, माशाल्लाह, मजिद फजिद, बारकल्लाह फीक। तो ये बहुत आसान सी स्लाइड थी आज, ठीक है। इसके बाद अब ये देखें कि जा के साथ ई का नाकुम हा ही हुम करेंगे तो क्या तर्जुमा आएगा, पास आई, ठीक है। और अगर पास आने वाले का नाम उसके साथ लिखा हुआ है और पेश है, ठीक है, तो वो आया, ठीक है, वो चीज आएगी। जैसे जा अल हक्कु, हक आया, ठीक है। अब जा सुलेमाना, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं आए हैं, इसका क्या तर्जुमा होगा,
یہ کریں گے امی محب. آپ ذرا انمیوٹ کریں اور ذرا پڑھیے سلائیڈ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جا الحق، حق آیا. جا سلیمان، وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. صحیح، ماشاء اللہ، علامہ فضل بالکل ٹھیک پڑھا آپ نے کہ آپ نے پہلے دو زبر والے کا ترجمہ کیا، اس کے بعد آپ نے جن کے پاس آیا ان کا نام لیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر سلیمان علیہ السلام آتے تو اس پر پیش ہوتا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ پڑھیں آگے. جا اکا، وہ آیا تیرے پاس. جا موسیٰ، وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اچھا، اب جا یہاں پر ہم کیا کریں گے، یہ تصور کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے، اب نہ تو یہاں پیش ہے نہ یہ زبر ہے. ٹھیک ہے، یہ یا مقصورہ اپنے اوپر کوئی علامت نہیں لیتا، نہ زبر آئے گا، نہ زیر آئے گا، نہ پیش. یہ ہم آیت کا مفہوم جب پڑھیں گے تو ہمیں وہ آیت کے آگے پیچھے پتا چل جائے گا کہ یا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں کیا وہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ابھی آپ یہ تصور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام آئے. ٹھیک ہے جی. جا موسیٰ علیہ السلام آئے. جا اکم، وہ آیا تمہارے پاس. جا اہم، وہ آیا ان سب کے پاس. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، علامہ فضل بارک اللہ فیک. جی یہی سلائیڈ پڑھیں گی صوبیہ. جی صوبیہ پڑھیے. جا الحق، حق کے ساتھ آیا. جا نہیں، سلیمان، حق کے آیا ساتھ کا آیا. وہ کے آیا. نہیں، ابھی کیا بات حق ہم نے کی ہے کہ حق جس پیش ہوگا تو وہ آئے گا، مطلب جو جی چیز پہ پیش ہے وہ چیز آئی ہے، یعنی کہ حق آیا، حق آ حق گیا. آیا. ٹھیک ہے، جا الحق، حق حق آ گیا. جی. جا الحق، حق آ گیا. جا سلیمان، وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. وہ آیا سلیمان. نہیں بالکل صحیح کہا، وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. زبر ہے ٹھیک نا. ہے. جی سلیمان علیہ السلام کے پاس. جا آ کا، وہ آیا تیرے پاس. جا آ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آئے. جی جا آ کم، وہ آیا تمہارے پاس. جا آہم، وہ آیا ان کے پاس. جی ٹھیک، جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. سسٹر گل عمران آپ پڑھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جا اہل الحق، حق آیا. جا سلیمان، وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. جا آکا، وہ آیا تیرے پاس. جا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آئے. جا آکم، وہ آیا تم سب کے پاس. جا آہم، وہ آیا ان سب کے پاس. جی ٹھیک، ماشاء اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. سسٹر جویریہ آپ پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جا الحق، جویریہ کون سے جویریہ؟ جویریہ شیخ. اچھا جی، میں پڑھوں گا جی. جی پڑھیے. جا الحق، حق آیا. جا سلیمان، وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. جا اک، وہ آیا تیرے پاس. جا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آئے. جا اکم، وہ آیا تمہارے پاس. جا اہم، وہ آیا ان کے پاس. جزاک اللہ. ٹھیک، جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. سسٹر رشنا آپ پڑھے. حق آیا. جا سلیمان، وہ آیا سلیمان علیہ اس کا پیش واضح کریں. جا الحق، حق آیا. جا سلیمان، وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. جا اکا، وہ آیا تیرے پاس. جا موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام آئے. جا اکم، وہ آیا تم سب کے پاس. جا اہم، وہ آیا ان کے پاس. ٹھیک، جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. جی سسٹر سبیحہ شاہین آپ پڑھیں یہ سلائیڈ.
جاء موسیٰ، جاء موسیٰ وہ آیا، نہیں موسیٰ علیہ السلام آئے، جاءکم موسیٰ وہ آیا تمہارے اب یہ دیکھیں تمہارے پاس یہاں پر پیش ہے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ٹھیک ہے، کس طریقے سے؟ کیونکہ پاس آنے والا کم ہے، ٹھیک ہے نا، تو جا کے بعد موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ جا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آئے کس کے پاس؟ تمہارے پاس۔ یہاں پر واضح ہو گیا کہ آنے والے موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کم جو ہے اس کے یہ جو ہے یہ تو مفعول ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آنے والا فاعل یہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو کس طرح آپ نے پہچانا؟ کیونکہ جس کے پاس آئے ہیں وہ تمہارے لکھا ہوا ہے، اب دو ضربر والا ترجمہ نہیں کریں گے، موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ٹھیک ہے، آنے والے کا نام لکھا ہوا ہے، جاءکم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس، جاءکا وہ آیا تیرے پاس، ٹھیک، جاؤکا وہ آیا تمہارے پاس، تم سب کے پاس، نہیں، اب یہ دیکھیں، ہاں جاؤ جمع ہے، کا تو ویسا ہی ہے، یہاں واحد ہے یہاں جمع ہے، تیرے پاس وہ سب آئے تیرے پاس، ٹھیک، ہاں وہ آئے تیرے پاس، ٹھیک، تیرے پاس، جاءکم رسول تمہارے رسول آئے تمہارے پاس، ٹھیک، رسول آیا تمہارے پاس، ٹھیک ہے نا، رسول اب آنے والے پہ پیش واضح ہو گیا، تو رسول آئے تمہارے پاس، رسول آیا یہ واحد ہے نا، ٹھیک ہے، جی، جاءہم کتاب تمہارے پاس، ان کے پاس کتاب آیا، کتاب تو کتاب آئی، آنے والی چیز کیا ہے؟ کتاب آئی کس کے پاس؟ ان کے پاس، جی ٹھیک، کتاب آئی ان کے پاس، تو یہاں پہ دیکھیں اس جزاک اللہ مسجد فضل بارک اللہ فیک، یہاں پر یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ جو آنے والا ہوگا، جو چیز آئی ہوگی اس پہ پیش ہوگا، ٹھیک ہے، یہ فاعل ہوگا، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے گا، اب یہاں کم لگا ہوا ہے تو یہ پاس کس کے آ رہا ہے؟ تمہارے، تو اس کا مطلب یہاں واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہاں پر ہوتا کہ وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ اور ہوتا جس پہ پیش ہوتا کہ کون آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہاں پر تمہارے پاس آ رہا ہے، کون آ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو یہ آپ کو آیت واضح کر کے بتا دے گی۔ سسٹر شہانہ آپ پڑھیں۔ ایکسکیوز می، جی میں آپ سے بات کرنے لگی تھی، آپ لاسٹ 2-3 سلائڈ جو ہے نا دوبارہ سے ایکسپلین کر دیں، میرے پاس نیٹ کا ایشو تھا، میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی ہوں، یہ جو آپ پیش کا بتا رہی ہیں نا، زبر کا اور پیش کا 3 زبر والا، تو ایکسپلین کر دیجیے دوبارہ۔ جی آپ اس کو سنیے، یہ انشاءاللہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ انشاءاللہ اس کو کیچ کر لیں گی۔ انم نادر آپ پڑھیں سلائڈ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء موسیٰ، موسیٰ آئے اس کے پاس، جاءکم موسیٰ، اس کے پاس کہاں ہے؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ سب تصور کر کے پڑھیں گی، اس کے معنی کہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، جی جی موسیٰ علیہ السلام گئے، صحیح، موسیٰ علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک، جاءکم موسیٰ، تم موسیٰ آئے تم سب کے پاس، یہ تمہارے پاس، جاءکا وہ آیا تمہارے پاس، تیرے پاس واحد ہے نا، وہ آیا تیرے پاس، جاؤکا وہ آیا تمہارے پاس، وہ آئے تیرے پاس، کا جو ہے نا یہ واحد ہے، یہ والی چیز جمع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جاؤ وہ آئے تیرے، ہاں، جاءکم رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول آئے تمہارے پاس، جی، جاءہم کتاب، کتاب آئی ان کے پاس، جی ٹھیک، جزاک اللہ مسجد فضل۔ سسٹر فہمیدہ فائز آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء موسیٰ، موسیٰ آیا، موسیٰ علیہ السلام آئے،
موسیٰ علیہ السلام آئے، جاءکم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آئے تم سب کے پاس، جاءکا وہ آیا تیرے پاس، جاؤکا وہ آئے، وہ سب آئے تیرے پاس، جاءکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تم سب کے پاس، جاءہم کتابن، کتاب آئی کتاب آئی ان سب کے پاس، کس کے پاس؟ ان سب کے پاس، جی ٹھیک، کتاب آئی ان کے پاس، ٹھیک، جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک۔ اچھا یہاں پر واضح نہیں ہے نا کون سے رسول آئے، تو ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے جو لکھا ہوا ہے، اگر نام لکھا ہوا ہوتا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی رسول کسی کے پاس بھی آئے ہیں، یہ یہاں پہ واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات اور مجھے پوچھنی تھی کہ جس میں ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں ترجمہ کہ وہ آئے تھے تیرے پاس، جی بالکل، پاسٹ ٹینس میں کر رہے ہیں نا، اس جی طرح بھی کر سکتے ہیں، جب آیت آئے گی تو پھر آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ کس طرح ہم اس کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آیت کے حساب سے اردو کو سیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ پاسٹ ٹینس ہے، آیا ہے، کس کے پاس آیا ہے اور کون آیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی سسٹر ہدا آپ پڑھیں۔ جاء موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آئے، جاءکم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس، جی جاءکا تیرے پاس آئے، تیرے پاس آیا، کون آیا؟ وہ آیا نا، وہ دو آیا، زبر کا سوری، ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ آیا یا اس نے کیا، تو وہ آیا تیرے پاس۔ تیرے پاس، جاؤکا، جاؤکا کا ہوگا وہ آئے تیرے پاس، جی جاءکم رسولن، وہ رسول آئے تمہارے پاس، جی جاءہم کتابن، جاءہم کتابن کا ہوگا ان کے آئے، وہ آئے ان کے، نہیں، کتاب آئی ان کے پاس، جی ٹھیک، ماشاء اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک۔ جی سسٹر شمیم اسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر شمیم تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریے کہ یہ کیا ہے، جا کے ساتھ آپ ذرا ایکسپلین کریں گی یہ سلائیڈ کے کس طرح ترجمہ کر رہے ہیں ہم؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ اگر مجھے پتہ چلا ہوا انشاءاللہ۔ تو جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو کیونکہ پاسٹ ٹینس میں ہے تو وہ آیا، وہ آئے، وہ یعنی کہ وہ میں ہوگا، تو جا آ پاس آئے، اگر نانی کا کم لگ جائے گا تو چھ کمال جہاں کے پہ ہو، 6 کمال کے حروف جب بھی ان میں سے کوئی بھی لگ جائے گا اس کے ساتھ جا وہ ہم ترجمہ کریں گے کہ پاس آئے، پاس آیا، جا ان کے پاس آیا، جا اس کے پاس آیا، تو وہ ساتھ میں وہ ہوگا، جا وہ ہوں گے، جو بھی جمع جا واحد جو بھی ہوگا۔ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ہے تو موسیٰ علیہ السلام آئے، تو موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی موسیٰ ہی ہوتا ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا کسی بھی ٹینس میں، کیونکہ اس کو چینج نہیں، کسی حالت میں نہیں وہ چینج ہوتے، تو یہ مبنی ہے موسیٰ علیہ السلام نا، تو اس کی وجہ سے کیونکہ ان کی حرکت چینج نہیں ہوگی کسی بھی حالت میں، آپ کو موسن یا موسن یا کچھ اور بھی نہیں ملے گا نا، ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، تو عیسیٰ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ان کا نام بھی۔ جاءکم موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس، بنی اسرائیل کی کتاب ہے، تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام، تو جاءکم رسول، یہ کئی جگہ پہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے،
जाअकुम रसूलुन के तुम्हारे पास रसूल आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरत बकरा में आता है तुम्हारे पास एक रसूल आ चुका है अब, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो इसी तरह किताब भी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी आती है किताब, उनके यानी कि उनकी कौम के पास किताब आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई तो उनके दुआ की कबूलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और साथ में किताब भी बाद में आई। तो वो लिखा गया वहां पे कुरान में अल्लाह ताला ने लिखा कि तुम्हारे पास अब किताब भी आ चुकी है, रसूल भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे आप पता नहीं आप एक्सप्लेन क्या करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं तो सिर्फ तर्जुमे आपसे के ये हिसाब एक्सप्लेन करवाना चाह रही हूँ कि कौन सी अलामत होगी जिससे हमें पता चलेगा कि आने वाला कौन है और किसके ठीक पास है, आया गया। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन। तो ये पेश वो पेश जो है वो हमें बताएंगे कि तर्जुमा यानी कि आने वाला जो है वो कौन है, दो पेश की वजह से हम तर्जुमा करेंगे। जैसे जाकुम रसूल, रसूल आया है उनके पास, इसी तरह अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनका मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं उनके पास। अब किताब उनमें भी ज़मीन है तो किताब आई है उनके पास। जी तो ठीक जी, जी ठीक, तो जज़ाकल्लाह। जा मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम आए, यानी कि वो वहां पे आए हैं। किधर आए हैं वो इतना इतना ही यहाँ पे आया। जा का वो जा वो आया तेरे पास, जाऊ का वो आया जाऊ का। अब जाऊ का क्या होगा, जाऊ तो वो जमा है ना जी का, जी वो आए तेरे पास। जी बिल्कुल, जी वो आए जा तेरे पास। जी तेरे पास, यानी कि के लिए जाअकुम रसूलन, रसूल आया तुम्हारे पास, तुम सब के पास। जाहुम किताबुन, किताब आई उन सब के पास। जी ठीक, जज़ाकल्लाह मजिद फजिद, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। सी मैंने सिस्टर बहुत गुल लंबा कर दिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। जी सिस्टर गुल इमरान, आप मुझे जो है ना सिर्फ अलामात के जरिए बताएंगी कि आपने किन अलामात सीखी और क्या तर्जुमा आपने किया। ये जा क्या है और इसका क्या तर्जुमा होता है जब ये कमाल के 6 और के साथ आता है, ठीक है, ये जरा एक्सप्लेन करें। जी, जा का मीनिंग जो है वो पास्ट है, ये पास्ट का सीगा है माजी का, तो इस पे हम करेंगे वो आया। मगर जब ये 6 कमाल के हुर्फ के साथ मिलेगा तो इसमें हम पास भी लगाएंगे कि वो आया पास, और फिर हम आगे 6 कमाल के हुर्फ हैं वो यहाँ ऑब्जेक्ट यानी मफूल बनेंगे कि किसके पास आए। तो जा अनी जब बनेगा वो आया मेरे पास, नी के मीन्स मैं होगा या मेरे, तो मेरे पास। फिर बनेगा जा आका, वो आया, काफ जो है वो सिंगल वाहिद के लिए है तो वो बनेगा तेरा या तेरा, तो वो आया तेरे पास। और जा अना, ना मीन्स हम, तो ये बनेगा वो आया हमारे पास। जा अकुम, कुम मीन्स तुम सब, वो आया तुम सब के पास। जा आहू, हु वाहिद का है उसके लिए, तो ये आएगा वो आया उसके पास। और हम इसी की जमा है वो सब, तो जा अहुम जब बनेगा तो आएगा वो आया उन सब के पास। ठीक, अब अगर हम कहें कि वो आया मेरे पास या तेरे पास नहीं करेंगे, वो तर्जुमा किस सूरत में नहीं करेंगे कि वो आया, नाम किस सूरत में लेंगे कि आने वाले का नाम कैसे पहचानेंगे कि कौन जब आया। आने वाले के बाद नाम लिखा होगा और वो रफा की हालत में यानी पेश होगा उसके ऊपर, तो वो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो फाइल है, वो आया, फिर काम उसने किया है। और जब जबर होगा उसके बाद तो वो मफूल बनेगा यानी उसके ऊपर काम हुआ है, उसके पास आया है वो। जी बिल्कुल ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह मज़ीद फज़ीद बारकल्लाह फीक। तो ये बहुत आसान सी बात थी, एक बार मैं आप सबके लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जा आ का तर्जुमा वैसे ही होता है जो हम 2 जबर का करते हैं, 3 जबर का, वो आया, ठीक है, काम उसने किया, वो आया है, ठीक है। उसके बाद अगर 6 कमाल के हुर्फ पर लगा दें उसके साथ तो वो आया के बजाय हो जाएगा पास आया,
ٹھیک ہے. وہ آیا میرے پاس، وہ آیا تیرے پاس، وہ آیا ہمارے پاس، وہ آیا تمہارے پاس، وہ آیا اس کے پاس، اور وہ آیا ان کے پاس. ٹھیک ہے، یہ 6 کمال کے حروف. اب اگر وہ آنے والے کا نام پیش ہو کے اوپر پیش ہو تو اس کا نام لیں گے، وہ آیا نہیں بولیں گے، بلکہ کہیں گے جیسے آپ یہ سمجھے موسیٰ علیہ السلام اس میں آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے نام کے آگے جو یا مکسورہ والے الفاظ ہوتے ہیں وہ پیش زبر زیر اپنے اوپر نہیں لیتے، ہم آیت کا مفہوم پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں. یہاں بہت واضح ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. جاء موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آئے. جاءکم موسیٰ، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے، وہ آیا، پہلے 2 زبر کا ترجمہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آیا تمہارے پاس. اب وہ آیا تمہارے پاس، یہاں تو سمجھ آ گیا کہ یہ تمہارے پاس آیا ہے. کون آیا ہے؟ وہ آیا نہیں ہے، آگے موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں یہ ترجمہ تو آپ کر نہیں سکتے نا، وہ آیا تمہارے پاس موسیٰ، یہ کوئی سینس نہیں بن رہا. تو اس کا مطلب بالکل ٹھیک سمجھ آ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس. تو پھر وہ کا ترجمہ نہیں ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا نام لگائیں گے کہ آنے والا موسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کا نام لکھا ہے. ٹھیک ہے، صرف ان ناموں میں جس پہ یا مکسورہ آتی ہے، یہ چھوٹی الف کے ساتھ یا ہوتی ہے، اس میں ہمیں صرف پہچاننا ہے، باقی آنے والے کے نام کے اوپر پیش ہوگا. ٹھیک ہے. اب جاءکا، وہ آیا، 6 کمال کے حرف لگے کا، وہ آیا تیرے پاس. اب جاء کی جمع ہے جاؤ. ٹھیک ہے، یہاں پہ الف ہونا چاہیے، مگر یہ کاف اگر اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ الف ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب وہ آئے تیرے پاس، یہ جمع ہو گئی آنے والی کی. جاءکم رسول، اب یہ دیکھیں رسول پہ پیش ہے، یہ لے لیتے ہیں اپنے اوپر زبر زیر پیش، یہ والے الفاظ چینج ہو جاتے ہیں تینوں پوزیشن میں. تو اب ہمیں سمجھ آ گئے رسول آئے یا رسول آیا تمہارے پاس. ٹھیک ہے، اب کتاب بھی دیکھیے اس پہ بھی پیش ہے، تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ کتاب آئی ہے. تو ہم وہ آیا ان کے پاس نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کتاب آئی ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ بہت آسان سا سبق ہے، تھوڑا سا اس کو غور کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے. اب یہ ترجمہ دیکھیے، السلام علیکم. جی ایک میں انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو، لیکن یہ جو جاءہم کتابن ہے، وہاں پر یہ مؤنث ہے مذکر ہے میم؟ کتاب تو مؤنث میں رہتے نا میم، تو اس کو نہیں، عربی میں اگر کتاب مؤنث ہوتی تو یہاں پہ جاءت ہوتا. عربی میں کتاب مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ اردو میں ہم آئی کے حساب سے کہتے ہیں. تو یہ بھی بہت اچھا سوال آپ کا تھا کہ اردو میں تو ہم کتاب آئی بولیں گے. ٹھیک ہے، مگر یہ عربی ہے نا، تو عربی میں کتاب مذکر ہے. اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ اگر یہ مؤنث ہوتی تو یہاں پر تا ساکنہ ضرور ہوتا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہر زبان کے اپنے مذکر اپنے مؤنث ہوتے ہیں، یہ اس زبان کے اس کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں عربی میں مؤنث ہے مگر اردو زبان میں ہم اس کو مذکر کرتے ہیں، تو ہم اپنی زبان کے حساب سے اس کا ترجمہ کریں گے. یہاں پہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کتاب آئی کیونکہ اردو میں کتاب، اب یہاں کتاب آیا ان کے پاس، یہ تو ہماری لینگویج میں نہیں صحیح ترجمہ بیٹھ رہا نا، اس لیے. ٹھیک، ماشاءاللہ بہت اچھا کوشچن تھا آپ کا. جی سسٹر ایک منٹ، جاؤ کا سیم معنی ہوگا؟ نہیں، وہ آیا تیرے پاس اور وہ آئے، یہ آیا اور آئے ڈفرنس کر رہا ہے سنگولر اور پلورل میں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تیرا، جب ہم کا کہتے ہیں اور تیرے، اس میں بھی. ٹھیک ہے، جیسے تو اور تم، تو ایک کے لیے ہوتا ہے اور تم سب کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو الگ کرنے کے لیے ایسے الفاظ یوز کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی، جزاک اللہ. جی، بارک اللہ فیک. جی، اب یہ ایک ایک کر کے ایک سسٹر لائن پڑھیں گی اور بہت جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے جو آپ نے پوائنٹس پڑھے ہیں انہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا انشاءاللہ ترجمہ کریں گی. جی، اب پڑھیں سب سے پہلے جنہوں نے ابھی تک، سسٹر زمزم. جی ہاں، اب آپ یہ بسم اللہ پوری لائن الرحمن پڑھیں. الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاءت کا، وہ آیا تیرے پاس. اب یہ دیکھیے وہ آیا کیسے ہو گیا، تائے ساکنہ بھی تو آ رہی ہے نا. جی، وہ آئی تیرے پاس. ہاں. جی، جاءتکم، وہ آئی تمہارے پاس. جاءتنا، وہ آئی ہمارے پاس. جاءتھا، وہ آئی
اس کے پاس. ہاں اب یہ ہاں آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ جو آنے والی ہے وہ کس کے پاس آئی ہے؟ جس کے پاس آئی ہے وہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا, یہ والا ہاں مؤنث تو نہیں, یعنی کہ وہ آئی اس کے پاس, یعنی کہ وہ آنے والی بھی مؤنث ہے اور جس کے پاس آئی ہے وہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پوائنٹ یہاں پر ہے. یہ والا ہاں الف کے ساتھ جب لگتا ہے تو یہ مؤنث کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر کیا ہے؟ جات ہوں وہ آئی تیرے پاس. ہاں وہ آئی, ہاں اس کے پاس, یعنی کہ آنے والی تو مؤنث ہے مگر جس کے پاس آئی ہے وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ دو پوائنٹ ہے. ماشاء اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. یہ بار بار آگے آئیں گے, جو پوائنٹ ابھی سمجھ نہیں آ رہے وہ بار پریکٹس سے سمجھ آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں بالکل پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. سسٹر جویریہ فائز, یہ آپ سیکنڈ والی پڑھیے. جاءتہم وہ آئی ان کے پاس. جاءکا وہ آیا اس کے پاس. جاءکا وہ آیا تیرے پاس. جی. جاءکم وہ آیا ان کے نہیں تمہارے پاس. جی بالکل. جاءنا وہ آیا ہمارے پاس. جی ٹھیک, ماشاء اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. یہ جاء وہ آیا تیرے پاس, یہ جاءکم وہ آیا تمہارے پاس. یہ کا واحد اور یہ کم اس کی جمع. سسٹر شہانہ. جاءنی جی وہ آیا میرے پاس. جاءہا یہ تو ہاں اب وہ آیا اس کے پاس, یعنی کہ فیمیل کے پاس. جی 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 بالکل, آپ ترجمہ بس وہی کریں گی, وہ آیا اس کے پاس. مگر وہ ہاں, یا پھر یہ بھی کر سکتی ہیں ڈفرینس کے لیے کہ وہ آیا اس مؤنث کے پاس, مگر یہ ضرورت نہیں ہے اس کو یہ کرنے کی. ٹھیک ہے, آپ یہی بولیں کہ وہ آیا اس کے پاس. یہ ہاں آپ کو خود ہی بتا رہی ہے کہ مؤنث کے پاس آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ آیا اس کے پاس. جاءہو وہ آیا اس کے پاس. جاءہم وہ آیا ان کے پاس. جاءو وہ آئے. صحیح, ماشاء اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. شاہدہ سہیل, آپ یہ پڑھیے گا فورتھ والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاؤ کا وہ آئے اس کی تیرے پاس. جی. اوکم وہ آئے تمہارے پاس. جاؤہا وہ آئیں تمہارے پاس, نہیں اس کے پاس. ہاں وہ آئے اس کے پاس. ٹھیک ہے, ایسے بھی کرتے ہیں, وہ آئے اس مؤنث کے پاس. ٹھیک ہے, اس کے پاس مطلب اس مؤنث کے پاس, کیونکہ یہ والی ہاں مؤنث کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, الف کے ساتھ. ٹھیک. جیتا اس کا کیا کریں گے؟ ہاں اب یہ دیکھیں, یہ ایک اس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اب دیکھیں یہ دو زبر والا فارمولا تو نہیں ہے نا, اب یہ جئتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو تا لگی ہوئی ہے, یہ کس کی ہے؟ تو تناتم میں. تا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو. ٹھیک ہے, جئتا تو آیا. اب یہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر تو تناتم سے پہلے جزم ہو تو یعنی کہ کام اس نے کیا ہے, تو تناتم میں سے کسی نے کیا, یعنی کہ جئتا تو آیا. یہ آگے آئے گا سبق, یہ اس میں پریشانی ہوئی گا. جئتا تو آیا. ٹھیک ہے, اسی طرح جئتو میں آیا. جئنا ہم آئے. ٹھیک ہے, جئتم تم آئے, یعنی کہ یہ والی حمزہ پر جزم ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ 2 زبر یا 3 زبر ہوں گے تو اس نے کا ترجمہ کریں گے, مگر اگر تو تناتم سے پہلے جزم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جی مطلب آنا, جیسے شی مطلب چاہنا, ان شا بولتے ہیں نا, شا مطلب چاہا, اسی طرح جی کا مطلب ہوتا ہے آنا, آیا. اب آیا اگر 2 زبر ہے تو وہ آیا, اگر 2 زبر نہیں ہے جزم ہے اور اس کے ساتھ تو تناتم لگی ہے تو پھر تو تناتم میں سے کوئی آیا. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو اگلے انشاءاللہ سبق میں اور واضح ہو جائے گا, اس میں پریشان نہیں ہوئیے گا. بہت آسان سبق ہے, تھوڑی سی جو ہے نا وہ توجہ چاہیے.
توجہ چاہیے, اس کی بعد اور ریویژن پرانے. اگر آپ 6 کمال کے حروف سے ہی باہر نہیں نکلے نا کہ ان کے کیا معنی ہیں تو پھر مشکل ہوگی. اگر پہلے کے سبق بالکل نارمل آپ کو پتا ہے تو آج کے سبق میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اگر ہوا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بار بار ریوائز کریں گے, بار بار کریں گے اس کو, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں, ہاں سسٹر سیما آپ پہلی والی پڑھیے گا. جاءت کا وہ آئی تیرے پاس, جاءتکم وہ آئی تمہارے پاس, جاءتنا وہ آئی ہمارے پاس, جاءتھا وہ آئی اس مونس کے پاس, جاءتھو وہ آئی اس کے پاس. صحیح, ماشاءاللہ, اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. بہت زبردست پڑھا آپ نے, بالکل اسی طریقے سے کہ وہ آئی, ٹھیک ہے نا, وہ آئی اس مؤنث کے پاس, اس طریقے سے ڈفرنس کرا. اور وہ آئی اس کے پاس یعنی کہ وہ مذکر کے پاس. بہت اچھا پڑھا آپ نے. سسٹر نجمہ سیکنڈ والا پڑھیے. جی, جاءتہم وہ آئی ان کے پاس, جاءکا وہ آیا تیرے پاس, جاءکم وہ آیا تمہارے پاس, جاءنا وہ آیا ہمارے پاس. ٹھیک, ماشاءاللہ. جی سسٹر شبانہ. جی, جاءنی وہ آئی میرے پاس, جاءنی وہ آیا میرے پاس, جاءہا وہ آیا ہمارے پاس. ہاں ہے, یہ ہم نہیں ہے. ان کے پاس نہیں, ان کے پاس ہوتا تو ہم ہوتا نا, اور نہ ہوتا تو ہمارے پاس ہوتا. یہ ہے اس کے پاس, اس مؤنث کے پاس. یہ الف بتا رہا ہے کہ وہ آیا اس مؤنث کے پاس. جی اچھا, اس مؤنث کے پاس یعنی اس کے پاس. جی, جاءہا اس کے پاس نا. جی جی بالکل. جاءہو وہ آیا اس کے پاس, وہ آئی اس کے پاس. نہیں, آئی ہوتی نا تو تا لگا ہوتا, تائے ساکنہ تا ہے, وہ ہے, ٹھیک ہے. وہ آیا اس کے پاس, جاءہم وہ آیا ان کے پاس, جاؤ وہ آئے, وہ آیا. جی ٹھیک, وہ آئے, یہ جمع ہو گئی, ٹھیک ہے. وہ آئے. جی جی ٹھیک, جزاک اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. سسٹر حذیفہ ہے. یس میم. ہاں, یہ نمبر 4 پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاؤکا وہ آیا تیرے پاس, وہ آئے تیرے پاس, تیرے پاس, وہ آئے تیرے پاس, وہ آئے تم سب کے پاس. جاؤکم وہ آئے تم سب کے پاس, جاؤہا وہ آئے اس کے پاس, مؤنث اس کے پاس. جئتا میں آیا, جئتا تو آیا, وہ آیا نہیں تو آیا. اچھا, تو تناتم والا ہے نا, تو مطلب میں, تا پہ پیش ہوگا تو میں, تا پہ زبر ہوگا تو تو, ٹھیک ہے, نہ ہوگا تو ہم, اور تم ہوگا تو تم سب, ٹھیک ہے. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. شکریہ. اچھا, اب یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ اچھا, اب جو آیا ہے وہ خالی آیا ہے یا کچھ لے کر آیا, یہ کیسے پتا چلے گا؟ اگر کچھ لے کر آیا ہے تو آیت میں بی یا بل ہوگا, ٹھیک ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے بالبیناتی, ٹھیک ہے. اب بل آ گیا تو اس کا مطلب ہوگا آئے نہیں کریں گے, بلکہ یا تو کریں گے لے کر آئے, ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام لائے واضح نشانیاں. اب آئے کی جگہ کریں گے لائے, کیونکہ آیت میں بل آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ایک نیا پوائنٹ ہے. میرے خیال میں یہ آج آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا, اس کو ہم نا کل کرتے ہیں انشاءاللہ. کیا خیال ہے, یا پھر یہ پوائنٹ کر لیں آپ, یا آیات آپ کر لیں گے؟ کریے گا, کیونکہ نا یہ بہت زیادہ مکس ہو جائیں گی چیزیں نا, پھر ابھی اسی کی پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ پہلے. ویسے یہ پہلی بار ہوگا کہ ہم اس کو بیچ میں چھوڑیں گے, یہ اتنا آسان سبق ہے کہ ہم اس کی آیات کر لیتے ہیں.
2 स्लाइड्स रह गई हैं तो कर लें कंप्लीट इसको। हाँ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर अगर नहीं हुआ तो कल इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या देखना है आपने कि आयत में जा के बाद अगर बी या बिल आएगा तो तर्जुमा होगा लाए, ठीक है। जैसे जा ईसा बिल बैयिनाती, ईसा अलैहिस्सलाम निशानियां, खुली निशानियां लाए, ठीक है। अब आगे ये आयात है, अब इनको आपने तर्जुमा खुद से करना है। जी सिस्टर उम्मे मोहिब आप जरा पढ़िए। वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, और तहकीक मूसा अलैहिस्सलाम आए, लाए, बिल आ रहा है ना, लाए वाजे निशानियां, बय्यिनात मतलब वाजे निशानियां, और कुम लगा हुआ है, किसके पास आए? तुम्हारे पास। हाँ दोबारा पढ़े। और तहकीक मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानियां लेकर आए तुम्हारे पास। जी बिल्कुल ठीक। या अय्युहन नासो, ए लोगों, जाकुम तहकीक जाकुम रसूल आए। अच्छा अब ये देखें बिल आ रहा है ना, हम आगे चेक करेंगे बिल तो नहीं है, अगर बिल होगा तो लाए करेंगे जा का तर्जुमा, और अलबत्ता हाँ रसूल लाए तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास मिन रब्बिक, तुम्हारे रब से, की तरफ से, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। क़द जाकुम तहकीक बय्यिनात। अभी तो प्रैक्टिस होगी तो फिर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, जो समझ आ रहा है आपको। देखे ये आपने पढ़ा जाअतकुम आई तुम्हारे पास, ठीक है। तहकीक आई तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, आने वाली का नाम क्या आई? बय्यिनात वाज़े दलील, ठीक है। आपने देखा कि बय्यिनात में ये वाली ता है, इसलिए यहाँ पे ताए साकिना आई है। तहकीक आई तुम्हारे पास, तहकीक आई तुम्हारे पास वाज़े दलील, तुम्हारे रब की तरफ से। जी बस ठीक है यहाँ तक। जज़ाकल्लाह मज़िद फज़िद बारकल्लाह फीक। पता नहीं डिस्टॉर्शन बहुत हो रही है नेट में, आवाज नहीं आ रही सही। अच्छा अब ये पढ़ ले गुल इमरान, सिस्टर गुल इमरान। अगर सिस्टर गुल इमरान नहीं है तो सिस्टर परवीन आप पढ़े। परवीन अशरफ। जी 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 नंबर 4 जी। क़द जाअकुम मिनल्लाहि व नूरुन व किताबुन मुबीन, और तहकीक आई तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर, नूर किताबुन मुबीन और खुली किताब, वाज़े किताब। क़द जाअतिका आयाती, अलबत्ता तहकीक क़द तहकीक जाअतिका आई तुम्हारे पास आयाती मेरी निशानियाँ। जी मेरी निशानी जी एक है निशानी। क़द जाअना नज़ीरुन, तहकीक आया ना हमारे नज़ीरन डराने वाला। हाँ तहकीक आया हमारे पास डराने वाला, जी। वलक़द और अलबत्ता तहकीक जाकुम यूसुफु, यूसुफ अलैहिस्सलाम लाए तुम्हारे पास मिन क़ब्लु बिल बय्यिनातिन, इससे पहले मेरी निशान नहीं हमारी निशानियाँ तुम्हारे पास। दलील, ठीक है। हाँ नहीं जी, बिल बय्यिनात मतलब वाज़े दलील या रोशन निशानी, ठीक है जी। ठीक माशाल्लाह मज़िद फज़िद बारकल्लाह फीक। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, इसकी अगला सबक भी इसी की कंटिन्यूएशन में है, इसी की प्रैक्टिस है, ठीक है। सिस्टर हुदा, बल्कि सिस्टर खिजरा आपने नहीं पढ़ा आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द और यकीनन जाअकुम
आ गए तुम्हारे पास मूसा मूसा अलैहिस्सलाम बिलबय्यिनात रोशन निशानियां लेकर जी या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुमुर रसूलु बिलहक़्क़ि मिर रब्बिकुम, ए लोगो क़द जाअकुम यकीनन आ गए तुम्हारे पास रसूल बिलहक़्क़ि वाज़े निशानियां लेकर हक हक के लेकर साथ, हाँ हक के साथ, हक के साथ मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। क़द जाअतकुम बय्यिनातुन मिर रब्बिकुम, क़द यकीनन जाअतकुम आ गए तुम्हारे पास आई तुम्हारे बय्यिना पास ना, जी आई तुम्हारे पास बय्यिनातुन वाज़े दलील मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। जी ठीक, जज़ाकल्लाह मज़िद फज़िद बारकल्लाह फ़ीक। तो जी एक सवाल करना था आपने कहा था कि बैना जब बे आए तो आए का तर्जुमा नहीं होगा तो लाए लाए के साथ होगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सब जी जात हाँ कुम बैना मिर रब्बिकुम, जी जी बिल्कुल, कि बेशक जब तुम्हारे आयत पास में लाए, लाए वाज़े दलील तुम्हारे रब की तरफ से, इस तरह ही जी होगा ना, लाए होगा बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। मगर अभी का क्या वो होता है कभी कि साथ भी आता है ना, हाँ साथ साथ भी होता है, आदत साथ लोगों भी। को बा की जो है ना वो साथ की भी है, मगर यहाँ पर वाजे जो सही हमें बताया जाता है ना वो यही तर्जुमा सलीस उर्दू में ये कहते हैं कि अगर आयत में बिल आ जाए और जा के साथ आगे बिल आ जाए तो आप जा का तर्जुमा करेंगे लाए, ठीक है, क्योंकि वो अपने साथ कुछ लेकर आ रहे हैं। और अलबत्ता तहकीक मूसा अलैहिस्सलाम लाए तुम्हारे पास रोशन दलाइल, ये लाए तुम्हारे पास क्यों हुआ, क्योंकि ये बिल आ गया, ठीक है, इसलिए। अब कुछ लोग बी का तर्जुमा करते हैं कि अब देखिए उर्दू में आप इसको इस तरह भी कहते हैं ना, और अलबत्ता तहकीक आए मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास वाज़े निशानियों के साथ, ये ज्यादा है या लाए तुम्हारे पास वाज़े दलील, ये उर्दू की वजह से यहाँ पर सेट करना, तुम्हारे पास आए और वाज़े दलील या वाज़े रोशन वो अपने साथ लेकर आए, तो ये इतना सलीस में सही नहीं रहता, इसलिए हम कहते हैं कि जा के बाद जब बिल आ जाता है तो आप जा का तर्जुमा कहेंगे कि लाए, ठीक है, पास लाए मतलब लाए, ठीक है, आया नहीं लाया। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए कत जाअतकुम बय्यिनातुन, कद जाअतकुम बय्यिनातुम मिर रब्बिकुम, तहकीक आई तुम्हारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला बा जो है ना ये बय्यिनात का अपना है, ठीक है, इसलिए लाई नहीं, आई तुम्हारे पास वाज़े दलील तुम्हारे रब की तरफ से। अब यहाँ पर भी देखिए तहकीक आया तुम्हारे पास, ठीक है, क्या आया तुम्हारे पास, तुम्हारे रब की तरफ से, मिन रब्बिकुम मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, नूर आया, आने वाला नूर आया, ठीक है, पेश है नूर आया, और किताब मुबीन वाज़े किताब आई, ठीक है, खुली किताब। कद जाअत का आयाती, तहकीक आई तुम्हारे पास, आयाती आयात, आयात मतलब होता है निशानियां, छोटी आ लगी है मेरी निशानियां, ठीक है, तो ये जमा है, आयाती मेरी निशानियां, आई तुम्हारे पास मेरी निशानियां। तहकीक जा आना नजीरुन, आए डराने वाले हमारे पास, यकीनन आए हमारे पास डराने वाले, ठीक है, हमारे पास क्यों आया, क्योंकि जा के बाद ई कर ये 6 कमाल के उर्फ लगे तो पास आया, और जो आया है उसके नाम के ऊपर पेश है, ठीक है, तो डराने वाला, नजीर उनका मतलब होता है डराने वाला। और अलबत्ता तहकीक जाकुम यूसुफु मिन कब्लिकुम बिल बय्यिनात, अब बिल आ गया तो अब यहाँ पे आया की जगह करेंगे लाया, क्या होगा, और अलबत्ता तहकीक लाए यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास मिन कबली इससे पहले वाज़े दलील, ठीक है, तो ये समझने के लिए बिल को ये है, इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस में नेक्स्ट और आएगा, ठीक है, तो इसको अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, क्लास काफी लंबी हो गई है, मगर आपके लिए बहुत अच्छी बात ये कि अभी आगे आपके लिए 3 दिन आपको मिल रहे हैं, आपने जो है ना इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, कोई भी सवाल हो तो प्रैक्टिस ग्रुप में आपने लिख कर सेंड कर देना है, ऑडियो भेज देनी है, वहां पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा उस सूरत में जब आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत आसान सबक है, 3 दिन आपको मिल रहे हैं इसको रिवाइज करने के लिए,
ضرور پڑھیے گا. کوئی بھی سوال ہو گروپ میں, پریکٹس گروپ میں آپ سب اپنے کوشچنز بھیج سکتے ہیں, ٹھیک ہے. صرف مین گروپ میں آپ کچھ نہیں لکھ سکتے, باقی گروپ میں آپ کو کوئی بھی سوال ہو, وہاں بہت ساری سسٹرز ایسی ہیں جو پہلے سے یہ کورس کر چکی ہیں, وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گی. میں آپ دیکھوں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی. اپنے کنفیوژنس آپ جب منڈے کو آئیں گے تو پھر آپ کو یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے آج کی کلاس میں پڑھا کہ جا آ کا معنی پاس آیا کب ہوگا, یہ آپ کو بہت کلیئر ہونے چاہیے. اور بھی اگر آپ کو نہیں کلیئر ہوئے تو پھر اس ویڈیو کو آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ انشاءاللہ آپ کو سارے کنفیوژن کلیئر ہو جائے منڈے تک, کیونکہ منڈے کے بعد بھی اگلا سبق بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, اس میں اس کی زیادہ پریکٹس ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قرآن کے تمام حقوق پورے کروائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے والا, اسے سمجھنے والا, اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین یا اللہ. ہماری آنے والی نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری نسل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام خود لے لے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو, ہمارے اہل و عیال کو اور آنے والی تمام مسلم امہ کو اور جو بھی جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ ان کو اپنی نصرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہماری سسٹر فائزہ وہ بیمار ہے, اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت عطا فرمائے. اور جہاں جہاں جو بہنیں بیمار ہیں, جس حال سے پریشان ہیں, اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جو بہن جس پریشانی میں ہے تو اس کو زیادہ جانتا ہے, اس کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ جن کی جو جائز خواہش ہے, یا اللہ ان کی جائز خواہشات کو قبول اور مقبول فرما. یا اللہ یہ تیری بندیاں اپنا وقت نکال کر بیٹھی ہیں, ان کی جانوں میں, ان کے مال میں, ان کی اولاد میں, ان کی صحتوں میں برکتیں, ان کی گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے, ان کے گھروں میں سکون عطا فرما. یا اللہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. آمین. یا اللہ ہم سے جو بھی اس میں غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما اور اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری چھوٹی سی اس کوشش کو قرآن کو سمجھنے کی, اس ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. ہم صرف تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھے, اس میں کوئی دنیاوی فائدہ یا کوئی دنیاوی وہ نہیں ہے. یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما لے. یا اللہ مرتے دم کلمہ شہادت نصیب فرما. یا اللہ پل صراط پہ چلنا آسان فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, ان کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرما, جنت میں ان کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما. یا اللہ جنت فردوس, یا اللہ ہم تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. یا اللہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یا اللہ ہم تیرے علاوہ کسی سے اپنی مراد نہیں رکھتے. یا اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یا اللہ تو گواہ ہے. یا اللہ ہماری جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما. یا اللہ دنیا کی بھی عافیت عطا فرما, آخرت کی بھی عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم جنت میں تیری جنت میں ایک گھر کا سوال کرتے ہیں. آمین. یا اللہ قرآن کو ہمارے حق میں لڑنے والا بنانا. یا اللہ ہمیں اس کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنا. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.